عارض شمس و قمر سے بھیگ انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھیگ انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے، عرش کی آنکھوں کے تارے، سنا یہ اتنے عرش حق نے قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے جا بجا پر فگن گئے آسمان پر ایڑیاں۔ اعلیٰ حضرت بھلائی نہیں بھولتے الحمدللہ، کیا کروں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیرت فرمانے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 70,000 پردوں میں بھیجا ہے، اور حضور کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام نے جو دیکھا نا، تو ان کا دیکھنا جو ہے نا، وہ ایسے خواب میں دیکھا۔ حضور کا جلوہ دیکھنے میں کسی میں تاب ہی نہیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ اگر حضور اپنے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیتے نا، تو یہ سورج یہ جل جاتا ہے، سورج جل جاتا ہے۔ میرے آقا کی دیدار کی تاب اسی میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت، کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب، کو لوگ کہتے ہیں ہمیں سرکار کی زیارت ہوئی، ہم نے خواب میں دیکھا، بڑی شرف کی بات ہے، لیکن سن لو کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب، وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم، تو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی۔ میرے آقا محبوب کے مبارک نور والے آقا کے مبارک نوری ایڑیوں کا سایہ جب یوں پڑا نا آسمان پر، تو کیا ہوا، جا بجا پر تو پگھل گئے آسمان پر ایڑیاں۔ کیسے، ارے دن کو ہے خورشید اور شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے۔ محبوب کی جب ولادت ہوئی تھی تو وہ 14 کنگرے گرے تھے نا، بادشاہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بلایا، سب سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ 14 کنگرے گر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی ولادت ہو گئی، 14 بادشاہ گزریں گے، تیری سلطنت ختم۔ تو وہ کہنے لگا 14 بادشاہ تو بہت دور کی بات، لیکن یہ 14 بادشاہ یوں گزرے۔ فاروق اعظم کے دور میں قیصر کسریٰ جب یہ فتح ہوا نا، روایت میں آتا ہے کہ مال غنیمت اتنا ملا کہ مسجد نبی شریف کا پورا سین جو بھر گیا، اور تاریخ نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس کے تخت و تاج کو پاؤں تلے روندے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رکھڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے
رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے، منعم رگڑ کر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے۔ ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے۔ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، الحمدللہ مجھے یہ سعادت ملی ہے، میں نے حقیقت میں بھی دیکھا ہے، الحمدللہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ وہ پتھر کتنا خوش قسمت پتھر کہ جس نے حضور کے کف پاک کا جلوہ اپنے اندر لے لیا، دب کے زیر پا نہ گنجائش سمانے کی رہی، بن گیا جلوہ کف پاک کا ابھر کر ایڑی۔ امام کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، آہا اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے۔ عادت اشعار جو ہے نا، یہ سن لو اس بات کو کہ یہ قرآن اور حدیث ساتھ چلتے ہیں۔ میں آپ کو وصیت کروں، خود قرآن عادت کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، تو قرآن اور حدیث اعلیٰ حضرت کے کلام میں چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، ہٹ کے نہیں ہے کلام۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، کون؟ جبریل نہیں، تاج روح القدس کے موتی، موتی مکلف تھوڑی ہے یار، جن و انسان ہے نا، جانوروں نے سجدہ نہیں کیا حضور کو، کیا نہیں کیا؟ مانگی زیادہ تو صحابہ نے مانگی تھی، لیکن حضور نے منع کر دیا۔ وہ اونٹ بڑا واقعہ، اونٹ رسی چھوڑا کر آ کر سرکار قدموں میں گر گیا سجدے میں، تو حضور ہمیں بھی تو اجازت دے دیں۔ اللہ پہلے کی امت میں روا تھا، حضور نے منع فرما دیا۔ تو موتی جو روح الامین کے تاج کے اندر موتی تھے، ان کو موقع مل گیا معراج کی شب جب حضور آرام کر رہے ام ہانی کے گھر، حکم ہوا جبریل اپنے کافلی لبوں کو محبوب کے تلووں سے لگا۔ تصور کرو جب جبریل جھکے ہوں گے اور جب اپنے ہونٹ حضور کے تلووں سے لگا رہے ہوں گے، تو اس وقت تاج کے موتی جو ہے نا وہ موقع مل گیا۔ آج کر لو پوری حسرت، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے۔ مسئلہ پڑھنا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو کیا ہو جاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا، ضرور دیکھتے تم، خشیت الہی سے رضا رضا ہو جاتا۔ اور یہی قرآن قلب مصطفیٰ پر اتر رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور میرے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہے تھے کہ میرا پاؤں بہت بھاری ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا بھاری ہوا پتہ نہیں کس نے کوئی منو وزن رکھ دیا ہے۔ بات کیا تھی؟ وہی آ رہی تھی۔ تو جب وہی آ رہی تھی تو حضور کا سر اقدس ان کی زانوں پر تھا، تو وہی حضور پہ آ رہی تھی، لیکن اثر بولا اتنا بھاری ہو گیا میرا پاؤں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا ہے۔ اور یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ پورا قرآن اترا۔ یہ پہاڑ کیا ہے؟ اللہ نے جب زمین بنائی نا تو زمین کو قرار نہیں تھا، تو زمین ہل گئی تھی،
اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے یہ میخیں زمین کی اللہ نے اسے گاڑ دیا اور زمین کو ٹھہرا ہوا گیا. تو پہاڑ اتنے وزنی ہیں, پہاڑ کی یہ ہیبت ہے, پہاڑ کی اتنی طاقت ہے کہ زمین کو اس نے پکڑ لیا. اور وہی مصطفیٰ کریم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے, احد پہاڑ پر, اور وہ حضور کی آمد پر جھومنے لگا, تو حضور نے اس پہاڑ پر اپنی ایڑی ماری اور کہا اے پہاڑ رک جا, تجھ پر ایک نبی ایک صدیق و دو شہید کھڑے ہیں. میرے مبارک محبوب کی جو ایڑی میں طاقت ہے نا, وہ پہاڑوں میں. بلکہ حضور کی کیا شان ہے, حضور کے غلاموں کی عالم یہ ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا, تو فاروق اعظم نے اپنا درہ زمین میں مارا, کہا ہے زمین کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا, بس یہ کہنا تھا زمین رک گئی. یہ تو حضور کے غلاموں کی شان. اللہ ہمیں حضور کا وفادار رکھے, اللہ انہیں بھی سمجھ دے جو خود کو جانتے نہیں بات کرتے ہیں حضور کی. ایک ٹھوکر میں عبد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں عبد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر بیڑیاں, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر بیڑیاں. آپ زیادہ دور مت جائیں, یہاں کیماڑی سے آپ بڑھنے کے لانچ میں بیٹھے ہو, کہ مجھے منوڑے جانا ہے, یہ تو کر سکتے ہو نا, یہ تو قریب ہی ہے نا, کبھی گئے بھی ہوں گے نا. جب کشتی چلتی ہے بیچ میں جاتی ہے اور بیچ میں آپ کو روک دو, اگر وہ روک دے گا نا تو کشتی کو قرار نہیں آئے گا, کشتی یوں 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 ہوا سے گھمائے گی ادھر 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 ادھر, اور اگر طوفان آیا ہو تو. لیکن اگر لنگر ڈال دو نا تو پھر وہ رک جائے, پھر وہاں سے ہلتی نہیں. لنگر اگر پڑ گیا تو آئے ہائے, امام کہتے ہیں اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر, سبحان اللہ, یہ ہے رحمت والی کیفیت, یہ ہے رحمت والی کیفیت اعلیٰ حضرت. اور جب وہ کیفیت وہ آتی نا خوف والی, تو کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر شفیع محشر, تمہارا بندہ عذاب میں, شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. کیفیات ہوتی ہیں. جب حدیث پڑھتے ہیں نا شفاعت کی, چلو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہی پڑھ لو شفاعت والا, وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ بھی کہو گے اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر, شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر بھیڑیاں, شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر